کیٹاسٹروف یعنی آفت یہ آتی رہتی ہے، دنیا میں سب پر آتی ہے، ہم پر بھی آئی ہوئی ہے، لیکن آفت کو اپرچونٹی میں بدلنا بڑے کمال کی بات ہوتی ہے، اور یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے کم کم لوگوں کو دی ہوتی ہے۔ پاکستانیوں کو الحمدللہ یہ صلاحیت بدرجہ اتم ملی ہے کہ ہم آفت کو ہر وقت اپرچونٹی میں بدلنے کی تاغ میں رہتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی آفت آ جائے تو ہم اس کو فوری طور پر اپرچونٹی میں بدل لیں، اگر وہ آفت سے پیدا ہونے والے مسائل حل ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہم اس سے کوئی اپنا الو ہی سیدھا کر لیں۔ ہے نا سائنس؟ یہ سائنس ہم پاکستانیوں کو بہت زیادہ آتی ہے الحمدللہ، اور اسی سائنس کا اس وقت مظاہرہ کیا جا رہا ہے دہشت گردی کی آڑ میں، کہ دہشت گردی تو کنٹرول ہو نہیں رہی، ہر جو حربہ ہے وہ استعمال کر کے ہم نے دیکھ لیا۔ کبھی ہم نے افغانستان سے آنے والے طالبان کو اور پاکستان میں موجود طالبان کو، دہشت گردوں کو دو گروپوں میں تقسیم کر لیا کہ جی ایک گڈ طالبان ہے اور ایک بیڈ طالبان ہے۔ وہ پالیسی نہ چلی تو ہم نے پورے کے پورے آپریشن کر کے دیکھ لیے، وہ پالیسی نہ چلی تو ہم نے افغانستان پہ سٹرائکس کر کے بھی دیکھ لی۔ جب کسی طرح سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو اب ایونچولی ہم سوچ رہے ہیں کہ یار مسئلہ تو حل ہو نہیں رہا۔ ایک طرف انہوں نے وانا میں کیڈٹ کالج کے بچوں کو یرغمال بنا لیا اور کیڈٹ کالج کے اندر گھس گئے، اور دوسری طرف انہوں نے اسلام آباد میں عین عدالت کے سامنے آ کر خودکش حملہ کر دیا، گویا ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک یہ عفریت پھیل تو گیا۔ تو اب کیوں نہ اس عفریت کا، اس آفت کا فائدہ اٹھا کر ہم سہیل آفریدی اور خیبر پختونخوا حکومت کو فکس کرتے ہیں نا سائنس؟ تو اب اس وقت جو ساری کوشش یا توجہ ہے بدقسمتی سے کم از کم خواجہ آصف، محسن نقوی، عطا تارڑ اور اس طرح کے تمام جو گرگ باراندیدہ قسم کے نام نہاد سیاستدان ہیں، ان کی تو یہی کوشش ہے کہ کسی طرح اس مسئلے کو بنیاد بنا کر سارا الزام سہیل آفریدی پر لگایا جائے تاکہ اپنی نالائکی، اپنی نااہلی چھپائی جا سکے۔ بندہ پوچھے سرحد پر فوج سہیل آفریدی کی تو نہیں ہے نا، سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے، افغانستان کا وزیر اعظم تو نہیں ہے، بارڈر پر تو اس کی فوج نہیں ہے، بارڈر پر تو آپ لوگ ہیں، تو بارڈر کو کنٹرول کرنا آپ کا کام ہے، آپ اس میں ناکام ہیں۔ افغانستان کی حکومت کے ساتھ بات کرنا آپ کا کام ہے، آپ اس میں ناکام ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ ہم افغانستان پر حملے کریں گے، اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا، آپ نے وہ کر کے دیکھ لیے، اس کا دماغ نہیں ٹھیک ہوا بقول آپ کے، اس میں آپ ناکام ہیں۔ آپ نے ترکی اور قطر کو ثالث بنا کر وہاں گفتگو کی، وہ بھی معاملہ نہیں چلا۔ انڈیا صبح دوپہر شام پاکستان کے خلاف مختلف قسم کی پراکسیز کو استعمال کر رہا ہے، اور براہ راست بھی وہ حملہ کر چکا مئی میں، اس میں وہ ناکام ہوا، تو اب وہ بذریعہ افغانستان ہم پر حملے کر رہا ہے، بذریعہ بی ایل اے، بذریعہ ٹی ٹی پی، یا جو حربہ اسے ملتا ہے وہ اختیار کر رہا ہے پاکستان کے خلاف۔ جو ہم کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ کی اور مودی کی بگڑ گئی، وہ بھی ان کی دوبارہ دوستی بنتی جا رہی ہے، گویا ہم سے اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کے محاذ نہیں سنبھل رہے۔ تو اب کیا کریں؟ اب ہم نے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ تو نہیں نہ جانا، ہم اب اس مسئلے کا ایک فائدہ تو کم از کم اٹھائیں، سہیل آفریدی کو اور خیبر پختونخوا حکومت کو فکس کریں۔ گویا 26ویں آئینی ترمیم کر کے ہم نے عدالتوں کو فکس کر دیا ہے مکمل طور پر، 27ویں آئینی ترمیم کر کے اگر کبھی یہ چانس تھا کہ شاید کوئی عدالت میں کوئی ری یونین ہو جائے ججوں کا، اور آئینی عدالت فل بینچ آئینی عدالت بن جائے اور تمام ججز بیٹھ جائیں، اور ہمارے ناپسندیدہ ججز کو بھی کوئی ہمارے خلاف کیس سننے کا موقع مل جائے، تو وہ چانس بھی ہم نے 27ویں آئینی ترمیم کر کے ختم کر دیا۔ گویا تمام ہائی کورٹ، سپریم کورٹ ہم نے فتح کر لیے، اور اب رہ گیا خیبر پختونخوا، وہ فتح کر لیں۔ اور وزیر اعظم ہاؤس تو آپ کو پتہ ہے اللہ کے فضل سے پہلے ہی فتح ہے، اور پارلیمنٹ کے دونوں ایوان تو پہلے ہی فتح ہیں، تو جو اپنے ملک کا جو حصہ نہیں فتح یعنی کہ خیبر پختونخوا، بس اب تمام توجہ اس طرف ہے کہ یہ جو اسلام آباد میں دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے، یہ بھی سہیل آفریدی کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ اس نے فوج کے خلاف بیان دے دیا تھا، اور وانا میں جو کیڈٹ پہ حملہ ہوا ہے یہ بھی اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ اس نے فوج کے خلاف بیان دے دیا تھا، کیونکہ جنہوں نے بندوق چلائی ہے، جنہوں نے خودکش حملہ کیا ہے، وہ تو بدقسمتی سے ہمارے قابو نہیں آ رہے، تو پھر چلو کم از کم آفریدی کو ہی فکس کر کے دیکھ لیں، کوئی تو فائدہ ہو نا۔